خوبصورت اور حسین نام ہے غازی عباس علمدار کا۔ یہ عباس دعائے فاطمہ ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دعا سے پیدا ہوئے، اور پھر یہ ہم شبیہ علی مرتضیٰ تھے۔ ان کا حسن مولا علی کے گویا کے تصویر تھی۔ یہ خاندان خوبصورت خاندان ہے، لیکن مولا مشکل کشا کے ہم شبی تھے غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت، اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کو بنو ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے، یعنی وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھتے تھے، بڑے حسین و جمیل تھے حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کا لقب ہے قمر بنو ہاشم، یعنی بنو ہاشم کا چاند۔ مولا کائنات بہت پیار کرتے تھے، یوں تو مولا علی کے 18 بیٹے تھے، مولا کائنات کی 9 بیویوں سے 18 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، لیکن ان میں سے سبھی پیارے تھے، مگر غازی عباس کی طرف توجہ خصوصی تھی۔ غازی عباس حسین جمیل، اور ان کے دل میں بڑا پیار تھا حسنین کریمین کے لیے، اور ان کی امی خود بھی بی بی زہرا پاک کا بڑا ادب کرتی تھی۔ نام فاطمہ تھا، ان کا نام فاطمہ تھا، اور ان کو بیٹے ہی بیٹے اللہ نے دیے، چونکہ بی بی زہرا کی دعا تھی، اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے، تو فاطمہ نام کے باوجود بھی ان کا لقب ہو گیا ام بنین، یعنی بیٹوں کی ماں۔ بیٹوں کی ماں ان کا لقب ہو گیا۔ ام بنین کہتی تھی میں فاطمہ کے شوہر کی بیوی تو ہوں، لیکن فاطمہ کو میں اپنی آقا تصور کرتی ہوں، اور اپنے آپ کو ان کی کنیز تصور کرتی ہوں، اور اپنے بیٹوں کو وصیت کرتی تھی کہ دیکھو تمہارا اور حسنین کے بابا علی ضرور ہیں، لیکن تمہاری ماں کنیز فاطمہ ہے، اور ان کی ماں بنت پیمبر فاطمہ بنت محمد ہے، اس لیے ان کا احترام کرنا یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ امام حسین بیٹھتے تھے تو غازی عباس بیٹھتے نہیں تھے اس وقت تک جب تک کہ عباس کو کہہ نہ دیا جائے عباس بیٹھ جاؤ میرے بھائی۔ اندازہ کریں کھڑے ہوتے تھے، حضرت امام علی مقام اور امام حسن پاک جب یہ موجود رہتے محفل میں اس وقت تک نہ بیٹھتے جب تک کہ اللہ اکبر بیٹھنے کو نہ کہا جاتا، حالانکہ علی پاک کے بیٹے تھے، اور یہ بڑے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، قد اونچا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے قد اتنا اونچا تھا ان کا کہ یہ اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے تھے کھڑے ہو کر کے، اتنا اونچا قد اللہ نے دیا تھا۔ شانے چوڑے چوڑے اور مضبوط جسم والے تھے، بڑی خوبصورتی اللہ نے عطا کی تھی، سخاوت بھی بڑی تھی، شجاعت بھی بڑی تھی، بلکہ ان کی شجاعت کو دیکھ کر ان کو ثانی حیدر قرار کا لقب عطا کیا گیا کہ یہ ثانی حیدر قرار ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر غازی عباس کو یہ جو غازی کا لقب ملا 12 سال کی عمر میں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو غازی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا، اور جو شہید ہوتا ہے وہ غازی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ غازی کہتے اس کو ہیں کہ جو جنگ سے جیت کر واپس آتا ہے، اور شہید کہتے اس کو ہیں کہ جو جنگ کے اندر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، جو قربان کر دے، یا یوں کہہ لے اس کو جو کسی کی جان لے لے اس کو غازی کہتے ہیں، یعنی زبردستی نہیں بلکہ واقعتاً حقیقتاً حق پر رہنے کے بعد اگر جان لے لے غازی کہتے ہیں، جان دے دے شہید کہتے ہیں۔ ان کو غازی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت ایک جنگ کے موقع پر مولا کائنات اپنے 18 بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں شہید ہوئے، اس جنگ میں شریک ہوئے، آپ کی جنگ میں شرکت ہوئی، مولا کائنات کی شریک ہوئے آپ، تو اس وقت سامنے جو ہے وہ لاکھوں کا لشکر تھا اور آپ کے پاس ہزاروں کی فوج تھی۔ آپ نے فوج پہ نظر دوڑائی سامنے اور اپنی فوج پر، تو سامنے کی فوج میں سے لوگ کہہ رہے تھے ہماری تعداد زیادہ ہیں، تو آپ اس جنگ کے اندر اب اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ تم میں کون علی کا بیٹا ہے جو جا کر کے ان سے مقابلہ کرے، ان سے جا کر کے مقابلہ کرے؟ تو اس وقت ایک شہزادے کھڑے ہوئے، کبھی اون ابن علی کھڑے ہوئے، کبھی محمد ابن علی کھڑے ہوئے، کبھی محمد اکبر ابن علی کھڑے ہوئے، کبھی حضرت محمد اصغر کھڑے ہوئے۔ اس طریقے سے
ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے، کبھی عبداللہ ابن علی، کبھی عمر ابن علی، کبھی عثمان ابن علی، اس طریقے سے ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے اور کہتے رہے کہ بابا ہم جائیں گے۔ حالانکہ ان سب سے پہلے جو کھڑے ہوئے، پہلی بات میں وہ امام حسن تھے۔ امام حسن پہلے کھڑے ہوئے کہنے لگے بابا میں جاتا ہوں۔ بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع تھے۔ مولا علی نے مسکرا کر کہا بیٹا میری بات غور سے نہیں سنی۔ کہا بابا کیا؟ کہا میں نے کہا علی کا کون بیٹا جائے گا لڑنے کے لیے؟ امام حسن نے کہا تو میں جاؤں گا۔ فرمایا بیٹا ابناءنا قرآن کہہ کر فیصلہ کر چکا کہ تم نبی کے بیٹے ہو، علی کی صلب سے پیدا ہوئے ہو لیکن نبی کے بیٹے ہو۔ میں چاہتا ہوں علی کا بیٹا جائے۔ علی کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی کا بیٹا قرار دیا قرآن نے، تو میں چاہتا ہوں علی کا بیٹا کوئی جائے۔ ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے اور کسی نے کہا اتنے ٹائم میں اتنا لشکر یہ غازی عباس کی عمر ابھی غازی نہیں کہلائے تھے، مولا عباس کی عمر ابھی 12 سال کی تھی۔ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بابا میں جاؤں گا، اور کہا کہ بیٹا کتنے ٹائم میں اس کو ختم کرو گے اس لشکر کو؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ بابا میں جا کر پلٹوں اور دیر اتنی ہو جتنی آپ کی پلک جھپکے، یہ لشکر ختم ہوگا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں اس کو دیکھ لوں تو بھی یہ ختم ہو جائے، میں اس کی ہلاکت کے لیے بول دوں تو بھی ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر کبھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے سے بھی لشکر ختم ہو سکتا ہے، زبان سے بھی لشکر بولنے سے بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی لشکر ختم ہوتے تو پھر جنگیں کیوں ہوئی؟ لیکن وہاں چونکہ خود اعتمادی بول رہی تھی، اور اگر اس کو حدیث سے کوٹ کرنا چاہے تو یوں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کی ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جب قم باذن اللہ کہہ کر ان کا خادم اور ان کی اولاد مردوں کو جلا دے اور مار کہنے کے بعد چاہے وہ زندوں کو مار ڈالے، جب عبد القادر جیلانی کی یہ شان ہے ان کی اولادوں میں، تو پھر غازی عباس کی شان تو اس سے بہت بڑی ہے۔ غازی عباس کی شان تو بہت بڑی ہے۔ تو یاد رکھیں ولی اگر قہر کی نظر سے دیکھ لے تو لشکر مر بھی سکتا ہے، لیکن بہرحال حضرت مولا کائنات نے کہا تو پھر ایک کام کر، اب جب تو جاتا ہی ہے اس شان سے تو تجھے سجانے کا کام میں کروں گا۔ امامہ باندھا، تلوار دی، 12 سال کی عمر تھی اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک چاند دوسرے چاند کو سجا رہا ہو، سبحان اللہ سبحان یا یوں لگتا تھا کہ جیسے آئینے میں علی اب جنگ کی تیاری خود کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اور اگر یہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے جو اب کہنے جا رہا ہوں، اگر محض چشم تصور سے میں دیکھوں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے علی اپنے بچپنے میں کسی جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ مشابہت اتنی تھی، حسن میں اس قدر مشابہت تھی، تصویر علی تھے۔ اللہ اکبر! ہمارے تصورات اور ذوق کچھ اور ہی بات کرتے ہیں، لیکن بات اتنی کرتا ہوں جب سجا کر سنوار کر امامہ باندھ کر تلوار دے کر اور پھر ڈھال دے کر پٹکا باندھ کر جب گھوڑے پر بٹھایا اور پھر عباس 12 سال کے لاکھوں کے لشکر کی طرف، ہزاروں کے لشکر سے لاکھوں کے لشکر کی طرف جانے لگے کہ عباس کی شان سے جا رہے ہیں، ایسے میں مولا علی کو خیال آیا میرا لال کیسے سج کر جا رہا ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو آواز دی میرے غازی واپس آ تاکہ تجھ پر سورہ ناس پڑھ کے دم کروں کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ علی کا کہنا تھا غازی واپس آ، یہی غازی مولا عباس کی پہچان بن گئی۔ اس لیے شہید ہونے کے بعد بھی دنیا ان کو غازی عباس کہہ کر پکارتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ
काफिले हुसैन के अलमबरदार थे। अलम करबला का आखिरी तक इनके हाथ में रहा और उस अलम की कैसी लाज रखी, आइंदा की गुफ्तगू के अंदर अल्लाह की तौफीक से हम और आप समाअत करेंगे। लेकिन इस वफा के साथ ज़िंदगी गुजारी कि इमाम हुसैन को पूरी ज़िंदगी कभी भैया नहीं कहा, भाई नहीं। अक्सर मौर्रिखीन ने लिखा है कि जब भी कहते आका हुसैन कहते, जब भी कहते आका हुसैन कहते। इमाम कहते हैं कि भाई हो, भाई क्यों नहीं कहते? तो कहते हैं कि मेरी माँ आपकी अम्मी की खादिमा है और आपकी माँ बिनते पैगंबर है, फातिमतुज़ ज़हरा। ये ताज़ीम थी, ये अदब था। आपको बाबुल हवाइज कहा जाता, हज़रत अब्बास अलमदार को बाबुल हवाइज कहा जाता है, यानी आपकी चौखट पर मुरादें पूरी होती है, तमन्नाएं पूरी होती है, आरज़ुएं पूरी होती है। और भी मौर्रिखीन ने लिखा है कि बड़ा अदब करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों का, उसी ख़ानदान से थे, लेकिन जो औलाद फ़ातिमतुज़ ज़हरा थे उन लोगों का बड़ा एहतराम था। बाज़ मौर्रिखीन ने तो यहाँ तक भी लिखा है, पता नहीं मौर्रिख ने कहाँ तक इंसाफ किया है, कि यहाँ तक भी लिखा है कि जिस वक्त गाज़ी अब्बास हज़रत अली अकबर के साथ कभी चलते तो कद बहुत ऊंचा था उनका, तो वो अपने आप को झुका लिया करते थे, अपने आप को झुका लिया करते थे। किसी ने पूछा अली अकबर के साथ चलते हो तो अपने आप को झुका क्यों लेते हो? कहते हैं तस्वीर मुस्तफ़ा है, फ़ातिमा का पोता है, मेरा साया अली अकबर पे न पड़ जाए और बेअदबी के करीब मामला न हो जाए, इसलिए अपने आप को झुका लिया करता हूँ। अली पाक की औलाद होकर भी एहतराम ये था, आले फ़ातिमतुज़